اچھی گاڑی وہ چلاتے ہیں، بہت ماہر ہیں، اور 5 گھنٹے میں ہم لوگ آرام سے 5 – 5.5 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ لیکن کل جب ہم لوگ پٹنہ سے چلے تو ایک تو پٹنہ سے نکلنے میں دیر ہو گئی، بنارس سے آپ لوگ جان رہے ہوں گے آج کل مہا کمبھ چل رہا ہے پریاگ راج میں، اس کی وجہ سے بنارس پورا بالکل جام بنا ہوا ہے۔ بنارس میں جیسے تیسے بھاگم بھاگ میں نے ٹرین پکڑی، اسٹیشن کیسے کیسے میں پہنچا میں جانتا ہوں، کیونکہ بنارس میں بھی چلنے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ ٹرین لیٹ پہنچی پٹنہ، جس ٹرین کو 6:30 بجے پہنچنا چاہیے 7:30 بجے پٹنہ پہنچی۔ اب آپ سوچئے کہ پٹنہ میں کل رات میں 7:30 بجے ہوں، اور پٹنہ سے آپ کے بیچ میں آنا ہے 400 – 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے۔ پھر راستے میں برابر جام مل رہا ہے، کہیں بسوں کی وجہ سے جام ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی معاملہ ہو گیا۔ رات میں 12 بجے ہم لوگ دربھنگہ پہنچے۔ تب بھی مجھے امید تھی چلو دربھنگہ سے گاڑی کھینچیں گے تو 2:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، 2 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر وہاں سے کوہرا شبنم اس قدر مل رہی تھی کہ گاڑی رفتار ہی نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے ہمت ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا شیخی بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 میٹر آگے کبھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی گاڑیاں تھیں وہ ہمیں فالو کر رہی تھی۔ بہت مجبور ہو کر کے ہم لوگ جو ہے سمراہی کے آگے ایک جگہ ہم لوگ پیٹرول پمپ کے پاس گاڑی لگا کر کے پھر یہ ہوا کہ اب پروگرام میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ پوری رات میں جاگا بغیر کچھ کھائے پیے۔ جلسے کے منتظمین برابر فون کر رہے تھے، مولانا کب آ رہے ہیں، یہاں پبلک انتظار کر رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی میرے اختیار میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس موسم میں جب کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو انسان کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو بالکل مایوس ہو گیا کہ چلو بھئی اب پروگرام میں نہیں پہنچ سکتا، مگر ہمارے مولانا عارف صاحب یہ بیچارے ہمت یہ نہیں ہاری، انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں، جہاں پر آپ ہیں ہم لوگ وہیں آ رہے ہیں، آپ کو ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں۔ صبح یہ پہنچے وہاں، اور اس کے بعد ڈرائیور بھی ہمارے اٹھے اور بڑی ہمت کر کے ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور ابھی آپ کے بیچ میں تقریباً 8 – 8:30 بجے ہم لوگ پہنچے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد جلسے کے منتظمین نے کہا کہ عوام نے بڑی گالیاں ہم کو دی ہیں، بہت برا بھلا کہا ہے۔ اگر واقعی میں اگر عوام کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مقرر کے ساتھ اتنے مسئلے اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے عوام جلسے والوں کو اور منتظمین کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو میرے بھائیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال صبح کا ٹائم ہے اور رات میں آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جگے ہوئے ہیں، پھر بھی پنڈال الحمدللہ بھر گیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی تعداد میں آ گئی ہیں، یعنی ایک موڈ بن گیا ہے آپ لوگوں کا سنانے کا۔ اب دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں سے کوئی پیغام لے کر کے جائیں۔ یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے جس کے طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور قوم کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تعالیٰ عالمہ اور دین کی خادمہ بنائے اور دین پر عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے،
اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتایا ہے۔ کہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ فَاتَّبِعُونِی، اپنے نبی کی پیروی کرو۔ جب تم اپنے نبی کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں آئے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ داڑھی سپا چٹ رکھے۔ ایک انسان یہ دعویٰ کرے میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا کپڑا نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس کی شکل و صورت نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، وہ سگریٹ پیتا ہو، وہ نشہ کرتا ہو، وہ حرام کام کرتا ہو، وہ نبی کے طریقے پر نہ چلتا ہو، اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان مکار ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ابھی ہمارے اتر پردیش میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا ایک تہوار کہہ لیجئے، 12 سال کے بعد وہ پڑتا ہے، اس میں پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں، بلکہ نیپال سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم گنگا میں نہا لیں گے، اسنان کر لیں گے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ ویسے ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اسلام میں پاپ کو دھونے کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آپ کو اپنے پاپ